बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी खबर है। इस्लामाबाद के अंदर दो बड़े हुकूमती इदारे आमने सामने हैं। फड्डा बड़ा शदीद हो गया है, मामला अदालत के अंदर पहुंच गया है। एक दूसरे को जेर करने की कोशिशें हो रही हैं। बहुत आम डेवलपमेंट है। इस पर हम तफसील के साथ आज वीडियो में बात करेंगे। बहावल नगर के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ है, जहां पर जाली डॉक्टर जो है उन्होंने ऑपरेशन किया है एक खातून मरीजा का। ये डॉक्टर्स कौन है, इस पे भी बात करेंगे। इस्लामाबाद के अंदर आपको इल्म है कि एक बड़ी खबर आई कि गधों का जो गोश्त है वो पकड़ा गया। और अब चूंकि जो इस्लामाबाद में हम लोग रहते हैं तो हर जगह से मैसेज आ रहे हैं, लतीफ़े बन रहे हैं, मीम्स बन रही हैं कि भाई किस किस ने पिछले दिनों के अंदर जो है वो गोश्त खाया है। तो उस हवाले से डिटेल आपके सामने रखनी है। लेकिन एक सॉरी, एक अच्छी खबर है, और वो खबर आज वादी जो तीरा के अंदर वाकया रूनुमा हुआ है, जो इंतहाई अफसोसनाक वाकया, जहां पर 6 लोग शहीद हो गए और 17 के करीब वो जख्मी हो गए। और अब उसके अंदर जो है वो कबायली अमायदीन, इंतज़ामिया जो सूबाई इंतज़ामिया है, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर हैं ब्रिगेडियर रैंक के, उनके दरमियान एक तफसीली जरगा हुआ है। हर शहीद के लवाहिकीन को 15 लाख रुपए, जख्मियों को 2 लाख रुपए का फौरी माली तावन दिया जाएगा। जख्मियों का इलाज रियासती खर्च पर कराया जाएगा। अफसोसनाक वाक़े की शफाफ तहकीकात की जाएंगी। अब वो करेगा कौन, ये नहीं बताया गया। और जहाँ ज़रूरी हुआ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। जरगे के जरिए तमाम फरीकैन में मफाहमत और अमन बहाली पर इत्तफाक हुआ है। जरगे में मकामी मिशरान ने 5 नुकात पर मुश्तमिल तजावीज़ दी हैं, जिनमें सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई और मकानात की वागजारी जैसे मामलात शामिल हैं। तो जरगे ने आम मामलात रखे हैं, लेकिन बहरहाल एक इत्तफाक राय हुआ है। तो ये हम देखते हैं कि आगे किस नुक्ते की तरफ जो है वो जाता है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो एक खबर और है, और वो ताल्लुक है, मैंने आपको बताया कि गधों से मुताल्लिक गोश्त पकड़ा गया। और अब जो खबर आई है उसके मुताबिक बताया गया है कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है कि चाइना के जो शहरी हैं वो उसके अंदर गिरफ्तार हुए हैं। और FIR ये बताती है कि इस्लामाबाद के अंदर जो है ये यानी चाइनी एक बिजनेस मॉडल नज़र आता है। और किसी जगह पे देखें कुछ जानवर हैं जो हमारे मुसलमानों के यहाँ हम उसको यानी हराम समझते हैं, बाज़ को मकरू तहरीमी, मकरू तंज़ी, जो इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, फ़र्क होता है। तो चाइना के लिए या बाकी गैर मुस्लिमों के लिए वो जायज़ होते हैं। लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि कोई वजाहत नहीं की गई, कोई बताया नहीं गया भाई आपका अगर लाइसेंस है तो आप बेशक गधे लें, चाइना आप करें एक्सपोर्ट, हमें तो ज़र मुबादला चाहिए, बेशक गधों के जरिए आए। तो ये सारा मामला जो है वो रजिस्टर्ड नहीं था। अब ये जो FIR है इसके अंदर बताया गया कि रात 11 बजे गधे के गोश्त के फरोख का काम किया जा रहा था, और मंदरजा वाला जगह का मुआयना करने पर फूड अथॉरिटी टीम ने बिमा इस्लामाबाद पुलिस को 25 मन गधे का गोश्त, और आगे उन्होंने चाइनीज उन लोगों का नाम लिया। थाना संगजानी की हदूद में महकमा फूड ने यानी ये छापा मारा है। जोंग वेल नामी चाइनीज शहरी मौका से गिरफ्तार, जिससे कब्जा से 1000 किलोग्राम गधे का गोश्त बरामद हुआ है। मुर्दा गोश्त को तलब कर दिया गया, जबकि इस्लामाबाद पुलिस ने मुलजम को गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, अब कारपोरेट क्राइम या बाकी ज़ाहिर एक बड़ी तादाद है चाइना की, और पूरी दुनिया में अब UAE के अंदर तो उन पर बड़ी पाबंदियां लग गई हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा मसला है, माफ़ कीजिएगा। अच्छा, वो वहाँ से वो अब कंबोडिया और कुछ और मुल्कों का रुख कर गए हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर भी सख्ती होती है, लेकिन वहाँ जो कंस्ट्रक्शन और बाकी जो शोबा जात हैं IT के, उसके अंदर वो काम करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर वो एक तो प्रोजेक्ट पर चाइनीज काम करते हैं, पाकिस्तान का बरादर मुल्क है, लेकिन जब हम जुर्म करते हैं किसी मुल्क के अंदर तो हमारी भी गिरफ्तारी होती है, मुकदमात दर्ज होते हैं। हमारे तो सफारत खाना पूछता भी कोई नहीं है, तो कम अज कम उनके लोग पूछते तो हैं। तो ये इसके पीछे चाइनीज जो है वो बज़ैर निकले हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो खबर है
اب دیکھیے ہاسپٹل سے اطلاعات آ رہی ہیں بہت سارے کہ بھئی ادویات نہیں مل رہی، چونکہ اشتہارات ملے ہوئے ہیں ٹی وی چینلز کو اور اخبارات کو، اور وہ وہاں پہ ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں اور فتح کے شادیانے بجاتے ہیں، اور کہیں پہ اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو مریم نواز صاحبہ اور ان کی ٹیم پہنچتی ہے، اور وہ جو پورا ماحول ہوتا ہے اس کے مطابق ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے سفیشینٹ جو فنڈز ہیں وہ ہم نے تو دیے ہوئے ہیں، یہ خود ایم ایس کا قصور ہے، یہ اس انتظامیہ کا قصور ہے۔ ابھی بہاولپور کے اندر آپ دیکھیے، ریاست ہے بہاولپور کا عام ترین ہاسپٹل، اس کے اندر ادویات جو ہے اس کے بجٹ کے اندر کمی کر دی گئی ہے۔ وہ ریاست جو خود شامل ہوئی تھی کہ چلو پاکستان کے اندر ہی ہمیں کر لو، خیر ہے، تو اب اس کو وہ تو حقوق دیں آپ۔ اچھا، اب خبر ڈان نیوز نے آج یہ دی ہے کہ ایف آئی آر ایک درج ہوئی ہے کہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کی شکایت پر بی ڈویژن پولیس نے 24 جولائی کو یہ درج کی۔ ایف آئی آر کے مطابق محکمہ صحت کی ٹیم نے زبیدہ نائک ہاسپٹل حسین آباد چوک کا دورہ کیا، جہاں مختلف کمروں میں کئی مریض آپریشن کے بعد زیر علاج تھے جن کا سی سیکشن ہوا تھا۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہ آپریشن ہوتا ہے خواتین کا، بچوں کی جو پیدائش ہے۔ جب ٹیم آپریشن تھیٹر میں داخل ہوئی تو 4 افراد ڈاکٹرز کے یونیفارم میں ایک مریضہ کا آپریشن کر رہے تھے۔ طلب کرنے پر وہ کوئی لائسنس یا اسناد پیش نہیں کر سکے اور یہ مرد تھے، یعنی اعتراف کیا کہ وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر نہیں بلکہ اسپتال کے مالک اسلم حیات نے انہیں آپریشن کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ایف آئی آر کے مطابق اسپتال میں کوئی مستند ڈاکٹر تعینات نہیں تھا، اسلم کے پاس بھی کوئی ڈگری یا لائسنس نہیں تھا۔ مقدمہ 5 افراد کے خلاف درج کیا گیا، جن میں اسپتال مالک اسلم بھی شامل ہے جو موقع سے فرار ہو گیا، اور اب تک 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب وہ سیل ہو گیا ہاسپٹل، لیکن اس طرح کے واقعات بڑے افسوسناک ہیں، کڑی سے کڑی سزائیں جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ اچھا، اب جو خبر ہے نا یہ بڑی عجیب ہے۔ اب دیکھیے کہ ریاستی اداروں کے اندر، یعنی کوئی بھی ادارہ جہاں بھی کوئی میرٹ پہ کام ہو رہا ہے نا، اب وہ آپ دیکھیں گے کہ اس بندے کی زندگی، اس افسر کی زندگی اجیرن ہے، وہ نہیں رہ سکتا۔ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 5 ججز جو خط 6 ججز نے لکھا، ان کے احوال کا جائزہ لے لیں، بجائے اس کے کہ ان کے اس احوال کا اس پہ کوئی انویسٹیگیشن ہوتی تو وہ کٹہرے کے اندر کھڑے ہیں، اور وہ ایسے ہے جیسے ملزم بنا دیا گیا، اور آگے جو تبدیلیاں آئیں گی اس کے مطابق ان کو مختلف ہائی کورٹس کے اندر بھیج دیا جائے گا، یا ان کے خلاف ریفرنسز آئیں گے اور ان کو رہنے ہی نہیں دیا جائے گا۔ اب آج خبر لائیں، ایڈیٹر جنرل، یہ ایک ایسا یعنی ڈپارٹمنٹ ہے، خواہ ملٹری ہو خواہ سول ہو، کوئی بھی محکمہ ہو، تو یہ پورا جو ہوتا ہے بجٹ اس کے مطابق خرچ ہوا نہیں ہوا، کرپشن ہوئی، بے ضابطگی ہوئی، کیا ہوا، یہ ایک ایک چیز ایڈنٹیفائی کرتا ہے۔ کم از کم ایک ایسا ادارہ ہے کہ یار جو ہمیں کچھ فیکٹ قوم کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ بلنڈر ہوا ہے، یہاں پہ چلیں ایک جو شعبہ ہے اس کا پیسہ دوسرے میں ہو گیا ہے، تو وہ چلیں کرپشن میں نہیں آتا، بے ضابطگی میں آتا ہے، یا اس کا بجٹ ابتدائی طور پہ 20 ارب اپروو ہوا تھا اور خرچ 50 ارب ہو گیا، چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، وہ جسٹیفیکیشن ہو جاتی ہے، یا اتنا تو بالکل جسٹیفائی نہیں ہے، یہ کرپشن کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھا، اب خبر یہ ہے کہ ایڈیٹر جنرل کیوں بھئی غیر جانبدار ہے، کیوں رپورٹیں دیتا ہے، اس کو بھی قابو کرو۔ تو اس کو ہم وزارت خزانہ کے انڈر لاتے ہیں، بھئی آپ کا ہم نے آڈٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہم آپ کا آڈٹ کریں گے کیونکہ آپ ہمارا آڈٹ کرتے ہیں نا، وزارت خزانہ کا اور باقی شعبوں کا جو ہمارا ہوتا ہے، تو ہم آپ کا کریں گے۔ وہ کہتے ہیں بھئی ہم آئینی ادارہ ہیں، آپ ہمارا نہیں کر سکتے، ہمارا اپنا ایک سسٹم ہے اور ہم آڈٹ کرتے ہیں۔ تو اب یہ پھڈا جو ہے نا، وزارت خزانہ اور ایڈیٹر جنرل پاکستان آفس، یہ چلا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر۔ سوری، ایڈیٹر جنرل آف پاکستان اور وزارت خزانہ، یہ انصار عباسی نے سٹوری دی ہے کے درمیان ایک آئینی کشمکش جنم لے چکی ہے، جس کی بنیاد پر یہ سوال ہے کہ ملک کے سپر ایڈیٹر کا آڈٹ کون کرے گا۔ اس تنازع کی بنیاد اے جی پی کا اپنا آئینی خود مختاری پر اصرار، جبکہ وزارت خزانہ کی یہ کوشش ہے کہ وہ ایڈیٹر جنرل کے آرڈیننس میں شامل سیکشن 19A
جو فنانس ایکٹ 2015 کے ذریعے شامل کیا گیا کو استعمال کرتے ہوئے اے جی پی کے منظور شدہ اخراجات کا بیرونی آڈٹ کرا سکے۔ اے جی پی نے اس عمل میں تعاون سے انکار کر دیا، جس کے بعد معاملہ عدالت تک جا پہنچا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اے جی پی کے حق میں فیصلہ دیا۔ تاہم وزارت خزانہ نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کر دی اور عدالت نے فائنانس ایکٹ میں کی گئی اس ترمیم کو غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دیا اور واضح کیا کہ اے جی پی صرف صدر مملکت کو جواب دہ ہے، کسی انتظامی ادارے کو نہیں۔ جب ایڈیٹر جنرل آفس سے رابطہ کیا گیا تو ترجمان نے کہا کہ وزارت خزانہ ایک انتظامی ادارہ اور وہ کسی ایسے آئینی دفتر کا آڈٹ نہیں کر سکتا جو خود حکومت کا آڈٹ کرتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بتایا انہوں نے صدر علوی کے دور میں سعودی عرب جو ہے وہاں سے ایک ٹیم نے آڈٹ کیا، ان کا طریقہ کار کیا ہے، آذربائیجان، ایران، ترکی کی جو فرمیں ہیں انہوں نے آڈٹ کروایا، بیرونی جو آڈٹ ہوتا ہے تو وہ ہم پورا ایک سسٹم ہے جو صدر کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے نا یہاں پھڈا پڑا ہوا ہے، کیونکہ کوئی بھی ادارہ جو ہے نا وہ ذرا اگر اس نے رپورٹیں دے دی اور انصار عباسی نے وہ چھاپی ہیں زیادہ تو وہ ذرا حکومت کے لیے اس طرح کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل ہے جی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔